बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैप्टर नंबर 5 हमने शुरू किए हुए है, जिसका नाम है पाकिस्तान और बैन अल-अक़वामी उमूर। लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मकासद और अहमियत। याद रखें, आप जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 10 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन है, तो कम अज़ कम 8-9 हेडिंग लाजमी दें आप। इस सवाल के 6 हेडिंग अहमियत के बन रहे हैं, 5 हेडिंग अहमियत के बन रहे हैं और 4 हेडिंग मकासद के बन रहे हैं, तो ठीक हो गया। पेज 84 एंड 86 किताब में पहले अहमियत लिखी हुई है, बाद में मकासद लिखे हुए हैं, कोई बात नहीं। आप पहले हेडिंग देंगे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की अहमियत। पाकिस्तान जनाब सबसे पहले तो इलाकाई इस्तेहकाम चाहता है, ख़ास तौर पर चीन, ईरान समेत दीगर हमसाया ममालिक के साथ मजबूत इलाकाई ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए। फिर मजबूत दिफा जो है ना, उसकी बड़ी ज़रूरत होती है। आप अपने मुल्क का जो दिफा है, आपकी प्रायोरिटी है, तो खारजा पॉलिसी की एक अहम जो अहमियत होती है वो दिफा को मजबूत करना होता है और दुश्मनों से अपने आप को बचाना होता है। तजारत और सरमायाकारी। फिर इक़्तिसादी सफारतकारी है। पाकिस्तान को साजगार तजारती मौक़े हासिल करने के लिए, मुलाज़मतें पैदा करने के लिए, लोगों के मेयार ज़िंदगी को बुलंद करने और अपने मफादात को फ़रोग़ देने में भी मदद मिल सकती है इससे। पाकिस्तान का एक मुस्बत तासुर जो है दुनिया के सामने आता है तरक्की पसंद, इतदाल पसंद और पुरअमन कौम के तौर पर। 5 हो गए हेडिंग अहमियत के और 4 मकासद हो गए। इसमें असूल शामिल नहीं है, जितना सवाल पूछा जा रहा है इतना करना। अब आप हेडिंग देंगे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बुनियादी मकासद में सबसे पहले है नज़रिए का तहफ़्फ़ुज़। पाकिस्तान इस्लामी नज़रिए के तौर पर कायम होने वाला दुनिया का वाहिद इस्लामी मुल्क है। फिर कौमी तहफ़्फ़ुज़ सलामती है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी मकसद है कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना, मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करना, मुल्क की अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना, इलाकाई नज़रियाती और जोग्राफियाई हदूद का तहफ़्फ़ुज़ करना। सकाफ़त के फ़रोग़ भी एक अहम जो है पाकिस्तान का खारजा पॉलिसी का मकसद है। और चौथा मकसद है इकानमी, माशी तरक्की पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम मकसद है। तो यहाँ तक जो है इसका जवाब आ जाए। सवाल नंबर 2 है जी, पाकिस्तान की इस्लामी ताउन की तंजीम यानी OIC के साथ जो तल्लुकात है रुकन ममालिक के साथ, उसके बारे में बताएं। 93 पेज है। OIC का क़याम 1969 में अमल में आया। MCQ आ सकता है और हम एक्सरसाइज में MCQ कर चुके हैं। कहाँ पर हुआ, ये नई चीज़ है। मराकश के शहर रबात में हुआ। और हुआ क्या था, आपको पता है कि एक सियाहुनी ने मस्जिद अक्सा के शहर में आग लगा दी, जिससे मुसलमानों में गम गुस्से की लहर दौड़ गई। अच्छा, ये MCQ भी आ सकता है। इसका सदर दफ्तर कहाँ वाक़ है? सऊदी अरेबिया की शहर जद्दा में वाक़ है। द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया इज़ रियाद। जद्दा जो है वो वैसे इसका बड़ा मशहूर शहर है और जद्दा हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के नाम पर है, क्योंकि अरबी में जद कहते हैं बड़े दादे को और जद्दा कहते हैं दादी को, तो हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के नाम से जद्दा शहर। फिर पाकिस्तान ने आज तक तमाम इस्लामी ताउन तंजीम के में जलसों में शिरकत की है। पाकिस्तान ने इसके रुकन ममालिक जो है सऊदी अरेबिया, ईरान, तुर्किया, इंडोनेशिया, मलेशिया, लीबिया, मिस्र, शाम, फ़लस्तीन, उर्दन, अलजायर, मराकश, ट्यूनिस, नाइजीरिया और दीगर ममालिक से अच्छे तल्लुकात कायम किए हैं। हमेशा मुसलमानों के हक़ में जो तहरीकें उठी हैं उसका खोल कर साथ दिया है और अक़वाम मुत्तहिदा में भी इस पर बात की है। मुसलमानों के हक़ खुद अरादियत की हमेशा हमायत की है, चाहे वो फ़लस्तीन का मसला हो, चाहे कश्मीर का मसला हो। यहाँ तक जनाब सवाल मुकम्मल हो जाएगा। 2 लॉन्ग हो गए। अच्छा, इस चैप्टर में जो पहला सवाल था वो बहुत अहम था, अहमियत वाला, मकासद वाला। उसके बाद चाइना के तल्लुकात वाला अहम है, इंडिया के साथ तल्लुकात वाला, वो 3 सवाल ज़्यादा अहम है। अगला सवाल है जी, सवाल नंबर 3 है, पाकिस्तान के चीन के साथ सफारती तल्लुकात बयान करते हुए इनकी अहमियत वाज़ेह करें। चीन के साथ पाकिस्तान के मजबूत। अच्छा, ये सवाल करने से पहले इसका इब्तिदा पहले ये पैराग्राफ पहले करना है। ये पैराग्राफ सबसे ऊपर लिखेंगे आप कि अवामी जमहूरी चीन दुनिया के बाद सबसे बड़ा मुल्क है। नहीं, अब ऐसा नहीं है, अब इंडिया सबसे बड़ा मुल्क है, ये दूसरा बड़ा मुल्क आप यहाँ करेंगे। फिर आप बता दें कि चीनी दारकूमत साल यकम अक्टूबर को अपना यौम आज़ादी मनाते हैं। चीन का दारकूमत बीजिंग है और पाक चीन दोस्ती बहुत बड़ी अलामत शराय कराक्रम है।
یہ 3-4 باتیں بتانے کے بعد اب آپ پہلا ہیڈنگ دیں گے۔ پاکستان اور چائنا کے درمیان مضبوط سفارتی تعلقات ہیں۔ 1949 میں چین کے قیام کے بعد پاکستان نے اسے آزاد اور خود مختار ملک کی حیثیت سے تسلیم کر لیا۔ دونوں کی مشترکہ سرحد 599 کلومیٹر تقریباً ہمیشہ پاک بھارت جنگوں میں چین کا تعاون رہا، اور ابھی جو حال ہی میں برہان مرصوص ہوئی اس میں تو آپ نے دیکھ لیں کہ چین نے پاکستان کی مکمل اور اوپن حمایت کی ہے، ہر طرح سے، ٹیکنیکلی بھی اور باقی تمام چیزوں سے، انٹیلیجنس شیئرنگ ہر چیز کی طرف۔ عالمی سطح پر پاکستان کو جب بھی مشکلات آتی ہیں پاکستان کا ساتھ دیتا ہے، اور جب چین کو مشکلات آتی ہیں تو پاکستان چین کا ساتھ دیتا ہے، کیونکہ شروع میں آپ کو پتہ ہے کہ تائیوان کو رکنیت حاصل ہو گئی تھی اور چائنا کو رکنیت ختم کر دی یونائٹڈ نیشن نے، تو پھر پاکستان نے امریکہ کو ساتھ ملا کر ان کے امریکہ سے ملاقات کروائی، چائنا کے ساتھ تعلقات بہتر ہوئے، اور پھر بعد میں یونائٹڈ نیشن نے چائنا کو دوبارہ ویٹو پاور دے دی، اس کو شامل کر لی۔ تو یہ پاکستان کا چائنا کے ساتھ بہت بڑا تعاون تھا۔ پھر اکٹھے مل کے طیارے تیار کر رہے ہیں، JF-17 تھنڈر، ٹینک سازی میں اکٹھا کام ہو رہا ہے۔ سب سے مشہور سی پیک ہے راہداری، جو چائنا کے صوبے سنکیانگ کے علاقے کاشغر سے شروع ہوتی ہے اور صوبہ بلوچستان کی گوادر بندرگاہ تک چلتی ہے۔ اس کے ذریعے تیل، گیس اور دیگر تجارتی اشیاء کی کم وقت میں ترسیل ممکن ہوگی۔ مستقبل کے کیا امکانات ہیں یہ بھی بتانے ہیں جی، اور یہاں تک سوال ختم ہو جائے گا۔ اگلا جو سوال ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہے۔ جنگیں، مسائل ہی مسائل، پاکستان بھارت کے درمیان سفارتی تعلقات بیان کرتے ہوئے امن کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کے بننے والی مشکلات کا تجزیہ کریں۔ پیج 86۔ آپ بتائیں جی کہ پاکستان بھارت کے درمیان سفارتی تعلقات، اکثر یہاں سے سوال شروع ہوگا، اکثر کشیدگی کا شکار رہتے ہیں، جس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہے۔ پاکستان اور بھارت اب تک تقریباً 4 جنگیں لڑ چکے ہیں۔ جہاں پہ تاریخی تناظر میں آپ بتائیں کہ جب ریاستیں آزاد ہو رہی تھیں تو شاہی ریاستوں کے بارے میں کہا گیا جی کہ وہ اپنی مرضی سے جہاں جانا چاہیں، تو وہاں جا کے پھر کشمیر کا ایشو بن گیا۔ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بقول کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے، جگولر رین، جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا یہ تعلقات مضبوط نہیں ہو سکتے۔ پھر متعدد جنگیں ہو چکی ہیں، 1965 کی جنگ، 71 کی جنگ، اور اب مشہور عالم آپریشن بنیان المرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار، صرف 6-8 گھنٹے میں ہم نے بالکل سیدھا کر دیا بھارت کے اقدامات ہیں۔ 2019 میں نے جموں کشمیر میں آرٹیکل 370 کو منسوخ کرنے اور اس کے بعد اس کو جناب اپنا ایک ڈومینین کا درجہ دینے کے متعلق مسائل بن گئے۔ سندھ طاس معاہدے کی متلی ہو چکی ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ بھارت کے پاکستان پر جو میزائل حملے تھے، جس کے بعد پھر یہ آپریشن بنیاد مرصوص شروع کی گیا، وہ بڑے مسائل بنے۔ ان کے باوجود پاکستان ہمیشہ بہتری کی کوشش کرتا ہے۔ کرتارپور راہداری کا افتتاح کیا گیا جو ایک بہت بڑی مثال ہے، ویزے کے بغیر رسائی ہوتی ہے، کوریڈور ہے۔ سفارتی نمائندگی ہے، ابھی بھی دونوں ملکوں میں ہائی کمیشن کام کرتے ہیں، چلیں ایٹ لیسٹ کسی حد تک دونوں کے درمیان ابھی بھی یعنی موجود ہیں، ایمبیسیز بھی ہیں اور کام بھی کر رہی ہیں۔ مستقبل میں کیا ہو سکتا ہے؟ مسلسل تناؤ اور تنازعات کی تحریک کے حوالے سے پاکستان بھارت کے تعلقات مستقبل غیر یقینی اور پیچیدہ ہے۔ جب تک کشمیر سمیت دیگر مسئلے حل نہیں ہوتے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات خوشگوار نہیں ہو سکتے۔ جو ہمارا آخری سوال ہے وہ اقوام متحدہ کے اداروں کے متعلق ہے کہ جو اس کے 6 بنیادی اداروں ہیں ان کا تعارف اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں یہ بتانا آپ نے۔ پیج نمبر 91 پہ ہے۔ اقوام متحدہ کے 6 بنیادی ادارے ہیں۔ سب سے بڑا ادارہ جنرل اسمبلی، مگر سب سے طاقتور ادارہ سلامتی کونسل، تولیتی کونسل، یہ اب ختم ہو چکی ہے۔ معاشرتی کونسل، بین الاقوامی عدالت انصاف جس کا ہیڈ کوارٹر ہالینڈ میں ہے، ہیگ میں، اور سیکریٹریٹ جو اس کا مین دفتر ہے جو آپ عموماً نیو یارک میں ایک اونچی عمارت دیکھتے ہیں وہ اس کا سیکریٹریٹ ہے۔ تو پہلے آپ بتائیں کہ جنرل اسمبلی کیا ہے؟ سب سے بڑا ادارہ، تمام رکن ممالک تقریباً 193 ہیں پلس 2 آبزرور، فلسطین اور ویٹیکن سٹی، یہ سارے وہاں پر اجلاس میں شریک ہوتے ہیں۔
سلامتی کونسل سب سے طاقتور ادارہ ہے، اس میں 5 ممالک ہیں جن کو ویٹو پاور ہے، وہ بتا دیں۔ کسی ملک کو رکنیت دینا، کسی کی رکنیت ختم کرنا، عدالت انصاف کے ججوں کا چناؤ کرنا، جنرل سیکرٹری کا چناؤ، یہ سارا کچھ جو ہے نا بین الاقوامی تنازعات کو حل کرنا، یہ سارا کچھ سلامتی کونسل کے پاس ہے۔ یعنی اصل میں یہ آل ان آل ہے۔ پھر تولیتی کونسل تھی، یہ جب نوبدیاتی دور ختم ہو رہا تھا اور بہت سے ملک آزاد ہو رہے تھے، تو ان کی بحالی کے لیے جو ہے نا یہ ادارہ قائم کیا گیا تھا 1994 کے یا 1996 کے بعد۔ اب اس ادارے نے اپنا کام کرنا بند کر دیا۔ معاشی مشرتی کونسل کے ارکان کی تعداد 54 ہے۔ ان کا بنیادی کام ہے دنیا بھر میں عوام کے حقوق کی فراہمی ہے، انسانوں کی معیار زندگی کو بلند کرنا، معاشی معاشرتی ترقی کی کوشش کرنا، بے روزگاری، غربت، بیماری کو دور کرنے کے لیے منصوبہ کرنا، اور بین الاقوامی سطح پر تعلیمی، سائنسی، ثقافتی شعبوں میں تعاون کی فضا پیدا کرنا۔ جو 5واں ادارہ ہے وہ عالمی عدالت انصاف ہے، جس کا صدر دفتر ہالینڈ کے شہر ہیگ میں واقع ہے۔ کل تعداد ججوں کی 15 ہوتی ہے جو مختلف ممالک سے لیے جاتے ہیں، ان کی مدت 9 سال کے لیے ہوتی ہے۔ پھر اس کا مین دفتر ہے جہاں کاغذات اور سارا کچھ آفیشیل کام ہوتا ہے، یہ نیو یارک میں قائم ہے۔ اس کا سربراہ سیکرٹری جنرل کہلاتا ہے، انطونیو غوتریس، اور جنرل سیکرٹری جنرل کو جنرل اسمبلی سلامتی کونسل 5 سال کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ تمام اداروں کے اجلاسوں کی کارروائیوں کو محفوظ کرنا، خط و کتابت رکھنا، ریکارڈ محفوظ رکھنا وغیرہ سیکرٹریٹ کی ذمہ داریاں۔ بس یہاں تک۔ لو جی، پھر ہمارے الحمدللہ رب العالمین 5 چیپٹر ختم ہو گئے۔ چھٹا چیپٹر انشاءاللہ جلدی شروع کریں گے جو پاکستان کے وسائل اور معاشی ترقی کے بارے میں ہے۔ تو تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب کامی و ناصر ہو۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا، ہمیں اسلامی سال بھی مبارک ہو۔ آج محرم الحرام 1448 ہجری ہے۔ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ 2026 ہے، مگر یہ بتانا چاہیے اسلامی سال کون سا ہے۔ 1448 شروع ہو گیا۔ پاکستان زندہ باد۔